ہماری روح کی خلقت اور ہے، ان کی روح کی خلقت اور ہے. اور انسان کو اللہ نے دو چیزیں دی ہیں، ایک جسم اور ایک روح. تو ایک تیسری چیز بھی ہے جسے نفس کہتے ہیں. اب جسم پستی ہی پستی ہے اور روح بلندی ہی بلندی ہے. اب یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. تو اللہ نے ان دونوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنے کے لیے ایک تیسری شے کو خلق کیا جسے نفس کہتے ہیں. ایک تیسری شے اللہ نے خلق کی جسے نفس کہتے ہیں. وہ آدھا روح جیسا ہے اور آدھا جسم جیسا ہے، اور یہ جسم اور روح دونوں کو جوڑ کے رکھتا ہے. اور جب اللہ یہ اعلان کر دیتا ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، ہاں جب اللہ یہ اعلان کر دیتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بھائی موت روح کو نہیں آتی، موت آتی ہے نفس کو. اور جب نفس کو موت آ جاتی ہے تو جسم ادھر خاک ہو جاتا ہے، روح ادھر واپس چلی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کا تعلق نفس سے ہے. توجہ چاہیے لے کے جانے والوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کا تعلق نفس سے ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کل روح ذائقۃ الموت، کل جسم ذائقۃ الموت. اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس موت کے ذائقے کو چکھے گا، مرے گا پھر نہیں. ارے ذائقہ چکھنا اور ہوتا ہے، مر جانا اور ہوتا ہے. چلیں میں ایک فقہی مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. خدا نہ کرے اگر کسی خاتون کا شوہر ظالم ہو اور کھانے میں نمک زیادہ یا تیز ہونے پر بھی اس پہ ظلم کرتا ہو، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ روزے کی حالت میں بھی کھانا چکھ سکتی ہے. ہاں آپ جی بھائی، وہ روزے کی حالت میں بھی کھانا چکھ سکتی ہے. تو جیسے وہ خاتون روزے کی حالت میں کھانا چکھتی ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طرح نفس موت کا ذائقہ چکھتا ہے، مرتا پھر نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کا جو ذائقہ ہے اس کے چکھنے کا تعلق نفس سے ہے. اب اس پہ موت کا اطلاق کیسے ہوگا جس نے شب ہجرت اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا ہو. تو یا اول حسد دست خالی ما و دامن تو، اسم تو ورد زبانم یا علی مددی به کربلا برسانم یا